سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر مبنی، اور اس میں پہلے اسکول کو دعوت دوں گا۔ الشبہ وسیم پائنیئر گرامر اسکول سے تعلق ہے ان کا، کہ وہ اسٹیج پر ڈائس پر تشریف لائیں۔ الشبہ وسیم پائنیئر گرامر اسکول۔ یہاں موجود طلباء کی خوب حوصلہ افزائی کریں، اور ایک بار پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدحت سرائی میں اقبال کا یہ شہرۂ آفاق شعر آپ کی خدمت کی نظر کروں گا۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ الشبہ وسیم پائنیئر گرامر اسکول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اعلیٰ اور میرے قابل قدر سامعین، السلام علیکم۔ صدر علی وقار، میں آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے یار غار و مزار، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے عشق و وفا کی وہ داستان مقرر کی کہ غار کی تنہائیوں میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور مزار میں بھی اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت میں ہیں۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشقی خیر الورا صدیق اکبر ہیں، بلا شک پہ کرے صبر و رضا صدیق اکبر ہیں، حقیقی محزن صدق و وفا صدیق اکبر ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں، وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں۔ صدر وقار، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر غار میں پناہ لی تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں اپنے آقا کی خدمت کے لیے ساتھ موجود تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحابی، لاڈلے صحابی کی گود میں اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ غار کے ایک سوسان سے سانپ نمودار ہوا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی اس سوراخ پر رکھ دیتے ہیں جس میں سے سانپ نمودار ہو رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محبت میں کہ کہیں یہ زہریلا سانپ میرے محبوب کی نیند میں خلل کا باعث نہ بنے، اور وہ سانپ مسلسل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو ڈستا ہے، مگر عشق و معلم کا یہ ردار تھا کہ آپ اس درد کو سہتے رہے مگر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل کا باعث نہ بنے۔ صدر وقار، اس موقع پر شاعر نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ سانپ دیدار تھا سرکار کا، ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا، آنسو نکل پڑے قدم ہٹا نہ ظاہر، کمال عشق تھا یہ یار غار کا، کمال عشق تھا یہ یار غار کا۔ جناب اعلیٰ، جب بات آتی ہے مال کی قربانی کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سب مال اپنے محبوب کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں، اور میرے آقا پوچھتے ہیں اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ جناب اعلیٰ، یہ وہی عشق تھا جس نے آپ کو یار غار و مزار بنا دیا۔ صدر علی وقار،
हुजूर की संगत में गार में रहना कोई मामूली बात ना थी। रवायत में आता है कि सैयदना फारूक आज़म ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, ए अबू बकर, मेरी ज़िंदगी की सारी नेकियां तुम रख लो और वो 3 रातें मेरे नाम कर दो जो आपने गार में मेरे आका के साथ गुजारी हैं। जनाब आला, ये वही इश्क था जिसने आपको यारे गारो मज़ार बना दिया। सद अली वक़ार, आज हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूटे हुए या कमज़ोर ताल्लुक़ को जोड़ने के लिए उसी यारे गारो मज़ार से इश्क़ व मार्फत की मिक़दार मांगनी पड़ेगी। जनाब आला, अब मैं अपनी मिसरों के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। मकामे कुर्ब है कैसा मेरे सिद्दीक़ अकबर का, मकामे कुर्ब है कैसा मेरे सिद्दीक़ अकबर का, नबी के साथ है रोज़ा मेरे सिद्दीक़ अकबर का, नबी के साथ है रोज़ा मेरे सिद्दीक़ अकबर का। शुक्रिया।